إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. انتہائی معزز و محترم حاضرین جمعہ، آج انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے مجھے جو بیان کرنا ہے آپ حضرات کے سامنے، میں نے کافی غور کیا، کافی سوچا کہ شوال کا یہ جو دوسرا جمعہ ہے، اس جمعہ کے اندر کس موضوع کو چھیڑا جائے تاکہ ہم سب لوگوں کے لیے یہ مفید ہو۔ میں نے بہت غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ماہ رمضان میں نے دیکھا کہ مسجدیں الحمدللہ آباد رہتی تھیں، کوئی بھی نماز ہو نمازیوں سے مسجدیں خالی نہیں ہوتی تھیں، لیکن آج جیسے ہی عید کی نماز مسلمانوں نے پڑھی، ایسا لگتا ہے کہ ماہ رمضان کے جانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی مسجدوں کو چھوڑ کے چلا گیا۔ چونکہ مسجدیں مجھے ویران نظر آئیں، مسجدیں مجھے خالی نظر آئیں، تو میں نے سوچا کہ نماز کے تعلق سے اور وہ بھی خصوصاً نماز فجر کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ماہ رمضان میں فجر کی نماز میں مسجدیں فل ہوا کرتی تھیں، آج مسجدوں میں گنے چنے نمازی نظر آتے ہیں، گنے چنے نمازی۔ ایسا نہیں کہ مسلمان یہ کہیں مسجد چھوڑ کے چلا گیا، ایسا نہیں، آج بھی وہی مسلمان اسی گھر میں رہتا ہے، لیکن وہی ہماری مسجدیں غیر آباد ہیں۔ تو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے چند باتیں پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم سامعین، شہادتین کے اقرار کے بعد اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان اگر کوئی ہے تو یہی نماز ہے۔ بروز قیامت بندے سے جس عمل کے بارے میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے سوال کرے گا اور سب سے پہلے حساب لے گا وہ نماز ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل اور محبوب عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ مسجد میں وقت پر پہنچ کر نماز ادا کرنا یہ ایمان اور مومن ہونے کی دلیل ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ یہ تمہیدی طور پر، چونکہ وقت بڑا مختصر ہے اس لیے تمہیدی طور پر جو اہم پوائنٹس تھے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب دیکھتے ہیں نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم سب کی محنت
ہم سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا کرے، جنت دے دے، جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ ہم سب کی یہی چاہت ہے اور یہی چاہت ہونی بھی چاہیے۔ لیکن مسلمانوں بتاؤ، کیا آپ نماز فجر چھوڑ کر آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں؟ یا یہ کہ وہ شخص جو اپنے گھر سے اٹھ کر مسجد تک نہ آ سکے، وہ قبر سے اٹھ کر جنت تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی شخص نماز فجر کی پابندی کرتا ہے، فجر کی نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، مسجد میں جا کے ادا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول اپنے قول میں سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھنے والے کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 574۔ راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد ایک فجر ہے اور ایک عصر ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، اگر ہم نماز فجر کا اہتمام کریں گے، نماز فجر کی پابندی کریں گے، تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کی اور جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ دوسری چیز، اگر کوئی شخص نماز فجر کی پابندی کرتا ہے، نماز فجر کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے نجات کا وعدہ کیا ہے کہ ایسا شخص جو نماز فجر کا اہتمام کرے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، جہنم سے نجات ملے گی اسے، جہنم سے اسے آزادی عطا کرے گی۔ اور کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ چلیے حدیث رسول دیکھتے ہیں۔ حضرت عمارہ بن رعیبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 634۔ حضرت عمارہ بن رعیبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یلج النار احد، ہرگز وہ شخص جہنم میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، صلی قبل طلوع الشمس، جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز ادا کی یعنی نماز فجر ادا کی، وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز یعنی عصر کی نماز ادا کی۔ محترم سامعین، اس حدیث پاک سے جو پتہ چلا وہ یہ کہ جس نے نماز فجر اور عصر کی پابندی کی اور ان دونوں نمازوں کا اہتمام کیا، ان دونوں نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کیا، زبان رسالت کہتی ہے کہ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین جہنم میں نہیں داخل کرے گا، ایسا شخص جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ تیسری چیز، اللہ کی ضمانت کا وعدہ ہے ایسے شخص کے لیے جو نماز فجر کی پابندی کرتا ہے۔ محترم سامعین، دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اگر ہمارا کہیں فائدہ ہوتا ہے یا کہیں کوئی آفر اگر چل رہا ہوتا ہے اور اس آفر میں یہ کہہ دیا جائے کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے ہی یہ آفر رہے گا، اس کے بعد نہیں رہے گا، تو مسلمانوں کی ایک لمبی قطار، مسلمانوں کی ایک لمبی لائن دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ مسلمان جو ماہ رمضان میں نماز فجر پابندی کے ساتھ ادا کرتا تھا، وہ مسلمان آج کہاں چلا گیا؟ آج وہ مسجدیں ویران کیوں کر گیا؟ آج وہ مسلمان نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجدوں میں کیوں نہیں آتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایسے شخص کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔
حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، 657 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس شخص نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت کے، اللہ کی ضمن میں آ جاتا ہے اور اللہ کی ضمانت میں وہ آ جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات اور اتنی بڑی فضیلت ہے نماز فجر ادا کرنے کی، لیکن مسلمانوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک کان سے سن کر کے ہم دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ آج ہی ہم یہ فضیلت سن رہے ہیں اور آج ہی فجر کی نماز میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے سامعین میں سے جنہوں نے آج کا یہ خطبہ سنا، جنہوں نے نبی کی زبانی بیان کی جانے والی حدیثوں کو سنا، یہی مسلمان ایک کان سے حدیث کو سن کر کے دوسرے کان سے نکال کر کے خواب خرگوش میں فجر کی نماز میں سوئے گا، اور جب سورج طلوع ہوگا تو یہ مسلمان طلوع ہوگا۔ آپ بتا دوں آپ کو کہ آج ہمارے اوپر ذلت و رسوائی کے جو بادل منڈلا رہے ہیں نا، اس میں غیروں کا قصور کم ہے، ہمارا قصور زیادہ ہے، کیونکہ ہمارا مقابلہ ایسی قوم سے ہے جو قوم صبح سویرے اٹھ کر کے نظام کائنات کو فتح کرنے کی کوششیں کرتی ہے، اور ہم ہیں کہ ہم اس وقت اٹھتے ہیں جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اور سورج روشن ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس قوم کو کہا گیا کہ یہ قوم فجر کی نماز سے اپنے دن کا آغاز کرے۔ تو صحیح مسلم کی یہ روایت جو حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ جس شخص نے نماز فجر کی پابندی کی، نماز فجر کو ادا کر لیا، وہ شخص اللہ کے امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ چوتھی چیز، بہت بڑی چیز بیان کرنے جا رہا ہوں، حدیث کی روشنی میں آپ اسے غور کریں اور اپنے سینے کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، تنہائی میں جا کر کے پوچھیں کہ آپ اگر مسلمان ہو تو کیسے مسلمان ہو، آپ کی مسلمانیت کیسے مسلمانیت ہے، آپ نے کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھا ہے تو اس کا حق کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، آپ اپنے آپ سے سوال کریں۔ حدیث سنیں، حدیث صحیح بخاری کی ہے، 657 نمبر کی حدیث، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صلاة اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فیہما لأتوہما ولو حبوا، یعنی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جو منافقین کے اوپر بھاری پڑتی ہو، گراں گزرتی ہو فجر اور عشاء کے علاوہ۔ یعنی منافقین کے اوپر اگر کوئی نماز شاق گزرتی ہے، دشوار گزرتی ہے، بوجھل محسوس کرتے ہیں منافقین، تو وہ فجر کی نماز ہے، وہ عشاء کی نماز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اور اگر ان منافقین کو پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں، اللہ نے کیا کیا ثواب رکھا ہے، اللہ نے کتنی فضیلتیں رکھی ہیں، اگر ان منافقین کو بھی پتہ چل جائے تو یہ مسجد کی طرف چل کر کے آئیں گے، چلنے کی طاقت نہیں ہوگی تو پیروں کے بل گھسٹ کر کے آئیں گے، لیکن آئیں گے۔ غور کریں میرے مسلمان بھائیوں، یہ شرم کا مقام ہے، شرم کا اور ڈوب جانے کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول نے منافقین کے بارے میں کہا کہ فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین کے اوپر دشوار گزار ہوتی ہیں۔ یہاں تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نماز فجر کا اہتمام نہیں کرتے، پابندی نہیں کرتے، کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ان منافقین کو بھی اگر پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز میں کتنی برکتیں ہیں تو یہ چل کر کے آئیں گے، چلنے کی طاقت نہیں ہوگی تو یہ پیروں کے بل گھسٹ کر کے آئیں گے، لیکن یہ منافقین بھی فجر اور عشاء کی نماز میں آئیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ تو منافق نہیں ہیں،
آپ کے اندر منافقوں کی صفت نہیں پائی جاتی ہے. آپ تو قال اللہ اور قال الرسول کے ماننے والے ہیں اور آپ نے تو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے. آپ کی ذمہ داری تو اور زیادہ بن جاتی ہے کہ آپ مسجدوں کی طرف چل کر کے آئیں, دوڑ کر کے آئیں. تو یہ منافقین کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا میرے بھائیوں غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے, غور سے سنیں اس جملے کو, غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آج اس خطبہ جمعہ کو ہمارے جس بھائیوں نے سنا ہے, غیرت ان کی اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ آج کے بعد سے وہ نماز فجر اور عشاء ان دونوں نمازوں کا خصوصاً اہتمام کریں, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے اوپر ثابت آئے گی. اور اگر اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہے تو نماز فجر کی پابندی کرنی ہے. پانچویں چیز, بروز قیامت مکمل روشنی کی بشارت ایسے شخص کے لیے ہے جس نے فجر کی نماز پڑھ لی. آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسا موقع آئے گا کہ وہاں بالکل تاریکی ہی تاریکی ہوگی. وہاں اگر روشنی عطا کی جائے گی تو ایسے بندوں کو عطا کی جائے گی جو نماز فجر کی پابندی کرتے تھے اور اہتمام کرتے تھے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں, صحیح حدیث ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, حدیث نمبر 561. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائر فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامت. یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف چل کر کے آنے والوں کو بشارت سنا دو. کس چیز کی بشارت سنا دو؟ بالنور التام, مکمل روشنی کی بشارت سنا دو. کب سنا دو؟ یوم القیامتی, قیامت کے دن, جس دن تاریکی ہی تاریکی ہوگی اس وقت مکمل روشنی کی بشارت ایسے انسان کو سنا دو جو رات کی تاریکی میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے. بشارت ہے, بشارت ہے ایسے مسلمانوں کے لیے جو آج بھی نماز فجر کا اہتمام کرتے ہیں اور رات کی تاریکی میں چل کر کے مسجدوں میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز فجر کا اہتمام کرتے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں بشارت ہے ایسے مسلمان کے لیے. نمبر 6, طبیعت میں فرحت اور نشاط کا احساس ہوتا ہے. جو شخص فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو چست اور اپنے آپ کو نشیط محسوس کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, 1142 نمبر کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام. یعنی شیطان جب تم میں سے کوئی ایک سو جاتا ہے تو شیطان تم میں سے ہر ایک کے سر پر گرے لگا دیتا ہے. یعنی تم لوگ جب سو جاتے ہو تو شیطان گرے لگاتا ہے. کتنی گرہیں لگاتا ہے؟ 3 عقد, 3 گرہیں لگاتا ہے. یضرب کل عقدۃ, اور ہر گرے جب لگاتا ہے تو ایک منتر پڑھتا ہے, اسی منتر کو پڑھ کر کے وہ اس پہ پھونک دیتا ہے. منتر کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں منتر یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد, اے انسان سو جا, رات بڑی لمبی ہے. علیک لیل طویل فرقد, رات بڑی لمبی ہے, ابھی نماز فجر میں کافی وقت باقی ہے, ابھی تو سو جا. ہمیں سے بہت سارے لوگوں کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ آنکھ کھلتی ہے نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہوں لیکن پھر آنکھ بند ہو جاتی ہے اور صبح جب سو کے اٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں سورج طلوع ہو جاتا ہے. تو یہ شیطان کا کارنامہ ہے. شیطان گرے لگاتا ہے, 3 گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرے پر ایک منتر پڑھتا ہے علیک لیل طویل فرقد, سو جا, سو جا, بھی رات بڑی لمبی ہے, آرام سے سو جا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ, جب وہ بیدار ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. فَإِن تَوَضَّأَ, اور جب وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے. انحلت عقدہ, دوسری گرہ کھل جاتی ہے. وَإِن صَلَّى انحلت عقدہ, اور جب نماز فجر ادا کر لیتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے.
اور جب تیسری گرہ کھلتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، تو وہ خوش مزاج ہو جاتا ہے، اس کا مزاج اچھا ہو جاتا ہے، وہ نشیط ہو جاتا ہے، وہ حشاش اور بشاش ہو جاتا ہے۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا، اور اگر نماز فجر کو سو کر کے گزار دیتا ہے تو کہتا ہے پورے دن کہتا رہتا ہے کہ دماغ ڈسٹرب ہو گیا ہے، دماغ ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ دماغ ڈسٹرب کیوں ہوتا ہے؟ شیطان 3 گرہ لگائے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے دماغ ڈسٹرب رہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک حشاش رہیں، بشاش رہیں، کام میں دل لگے، کاریگروں سے اچھے انداز سے بات کر سکے، تو آپ اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کریں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت تھی جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ شیطان 3 گرہ لگاتا ہے، ہر گرہ پر ایک منتر پڑھ کے پھونکتا ہے۔ آدمی جب بیدار ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پہلی گرہ کھلتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھلتی ہے، نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر انسان حساس بشاش ہو جاتا ہے، تو دماغ ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے۔ آخری بات ہم سب ان بھائیوں کے لیے ہے جو نماز فجر نہیں پڑھتے ہیں، یا نماز فجر پڑھتے ہیں وقت کی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے، یا نماز فجر پڑھتے ہیں روزانہ گھر پہ پڑھ لیا کرتے ہیں۔ یہ ایسے شخص کے لیے جو نماز فجر نہیں پڑھتا اور سو جاتا ہے، اور جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اس وقت جب بیدار ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل نام لیلہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص کا تذکرہ ہوا اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی کا ذکر ہوا، نام لیلہ، وہ آدمی ایسا تھا جو پوری رات سو کر کے گزار دیتا تھا۔ ابھی اگر میں پوچھوں کہ آج فجر کی نماز میرے کن کن بھائیوں نے پڑھی، تو شاید کچھ لوگوں نے پڑھی ہوگی جو گھر پہ پڑھے ہوں گے، کچھ لوگ پڑھے ہی نہیں ہوں گے، یہ حقیقت ہے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس ذکر کیا گیا کہ ایک آدمی ایسا ہے نام لیلہ، جو اپنی پوری رات سو کر کے گزارتا ہے، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، یعنی رات بھر سوتا ہے، پوری رات سوتا ہے، صبح تک سوتا ہے۔ ہم بھی صبح تک سوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ذاک رجل، وہ آدمی ایسا ہے۔ اس آدمی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انسان ایسا ہے جو نماز فجر چھوڑ کر کے سوتا ہے، اس کے اوپر بھی حدیث فٹ آتی ہے، اپنے اوپر فٹ کر لینا۔ کہتے ذاک رجل، وہ آدمی ایسا ہے بال الشیطان فی اذنیہ، کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ کسی روایت میں ہے کہ شیطان اس کے ایک کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور یہ روایت جو میں نے صحیح بخاری کی پیش کی، اس میں ہے بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو سننے کے بعد ہماری غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم روزانہ اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کریں، نہ کہ شیطان سے اپنے کان میں پیشاب کروا کے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ روزانہ شیطان ہمارے کانوں میں پیشاب کرے تو آپ شوق سے پیشاب کروائیں۔ اس کا طریقہ یہ کہ فجر کی نماز چھوڑ کر کے سوئیں، شیطان روزانہ کان میں پیشاب کر کے جائے گا، روزانہ کرے گا۔ اور اگر آپ کی غیرت یہ کہتی ہے کہ شیطان کان میں پیشاب نہ کرے، تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو آج کے اس خطبہ جمعہ میں کہی جانے والی اور سنی جانے والی تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز فجر خصوصاً پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دیگر تمام نمازوں کی حفاظت اور مداومت برتنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم۔